اس نے مقدمے کے دوران 6 مرتبہ منذر جو مقتول تھا اس کی والدہ سے رابطہ کیا، اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو رضائے الہی کے لیے معاف کر دے، مگر منذر کی والدہ اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ منذر یعنی مقتول کے والدین جمعہ کے روز سارا دن گھر پر نہیں تھے۔ سلیمان بن عبد الرحمن قاضی، جن کی عمر 60 سال کے قریب ہے اور شاہ سعود یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، جاپانی پیٹرول کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، اب وہ سبکدوشی یعنی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے 4 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام تمیم ہے، جس کے نام پر ان کی کنیت ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے سعودی اخبارات کو انٹرویو دیا، جو سعودی یہ کوئی ڈرامہ یا فلم کا سین نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جب صبح 10 بجے کے قریب صلح اور معافی کی تمام تر امیدیں ختم ہو گئیں، وہ جو سرداروں کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، شاہی خاندان کا فرزند تھا، اسے لا کر میدان جو قصاص ہے وہاں پر لے جایا گیا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ عدالت کے اہلکاروں نے مقتول کے والد سلیمان سے پوچھا، کیا آپ کو قاتل کو پہچان رہے ہیں؟ اس نے اس کے چچا زاد بھائیوں نے اور قبیلے کے افراد نے گواہی دی کہ یہی شہزادہ قاتل ہے۔ ادھر جلاد نے تلوار میان سے نکال لی کہ شہزادے نے پکارا، اے ابو تمیم، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دیں۔ اخباری نمائندوں کو سلیمان نے بتایا کہ میں نے گزشتہ تمام وقت صرف اور صرف قصاص ہی پر زور دیا تھا۔ میرے چچا زاد عبد الرحمن نے مجھے ایک بار پھر کہا، 5 منٹ تک غور کر لو۔ میں سوچتا رہا 5 منٹ کے بعد پولیس کے چیف نے مجھ سے پوچھا۔ اب دیکھیں کہ شاہی خاندان کا بچہ ہے، وہ قاتل ہے۔ اب مقتول ایک پراپر چینل کے ذریعے اس سے بات ہو رہی ہے کہ آخری حد تک یہی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ مقتول جو ہے اس کے ورثاء ہمارے قاتل بیٹے کو معاف کر دیں۔ یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ نظام انصاف کو اگر قائم کرنا ہو اور نظام انصاف کو اگر سر بلند رکھنا ہو تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بھی دینا پڑتی ہے۔ تو یہ شہزادہ جو ہے، اس کے اہل خانہ جو ہے مسلسل رابطے میں ہیں۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ پولیس چیف جو ہے وہ رابطہ کرتا ہے مقتول کے والد سے، وہ پھر پوچھتا ہے، اس نے جواب دیا کہ ہاں قصاص ہی لیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے جلاد کو اشارہ کر دیا۔ اسی دوران قبیلے کے بعض افراد نے پھر اس سے رابطہ کیا، پھر مشورہ دیا کہ اس طرح کرو کہ تم پھر سوچ لو۔ کہتا ہے میں نے پھر استخارہ کیا، استخارے کے لیے چلا گیا، 2 رکعت نماز ادا کی، استخارہ کیا، اور قتل گاہ سے چند میٹر دور میں اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے استخارہ کیا، بغیر کسی مسلح کے زمین پر اپنے سر سے رومال اتار کے بچھایا اور 2 رکعت ادا کی۔ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے میرے لیے جو راہ آسان فرمائی وہ یہی تھی کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اب میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ یہ شخص مسلسل مقتول کا والد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ نماز پڑھتا رہا اور ساتھ ہی اپنے رب سے مشورہ کرتا رہا۔ یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا اس مقتول کے والد کے لیے بھی، اور وہ تمام لوگوں کے لیے جو آج شہزادے پر قصاص دیکھنے آئے ہوئے تھے، اور شہزادے کے جس نے جو قاتل تھا اس کے خاندان کے لیے بہت ہی بوجھل لمحات تھے۔ کہتا ہے نماز کے بعد میں نے اپنے بیٹے تمیم سے کہا کہ موبائل پر اپنی والدہ سے بات کرواؤ۔ اب تمیم جو ہے اپنے باپ کی بات کرواتا ہے۔ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو تم فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے بیٹے تمیم اور بھائی عبد الرحمن کو بلایا اور ان کو بتایا کہ نماز استخارہ کے بعد میرا ذہن جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے کہ میں مقتول کو معاف کر دوں، قاتل کو جو قتل کرنے والا ہے میں اسے معاف کر دوں۔ تو میں نے جب ان سے یہ بات کی، کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس کے بدلے میں قیامت کو معاف کر دے۔ زبردست سوچ ہے، بہترین سوچ ہے، اور آپ اندازہ کریں ان لمحات میں اس شخص پر کسی بھی قسم کا نہ شاہی کوئی اس پر اثر انداز ہوا کرندہ آ کے، نہ ہی اس پر حکومتی کرندہ کوئی اثر انداز ہوا، نہ ہی کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ اس پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ بالکل آزاد وہ فیصلہ کر رہا ہے
آزاد ہے وہ شخص کہ میں فیصلہ کروں کہ میں نے معاف کرنا ہے یا نہیں، اور پھر وہ آدھا گھنٹہ تک اللہ رب العالمین سے مشورہ کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور پھر جا کے فیصلہ کرتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے، اللہ نے جو مجھے راہ دکھائی ہے میں مطمئن ہوں اس بات پہ کہ میں اس کو معاف کر دوں، اور معاف کرنے کی وجہ یہ ہے شاید اللہ اس وجہ سے مجھے معاف فرما دے۔ اور ادھر حالات یہ ہیں کہ شہزادہ سر جھکائے ہوئے تھا، جلاد تلوار سونتے ہوئے اشارے کا منتظر تھا۔ اچانک سلیمان القاضی نے پکارا، جاؤ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ اب سلیمان القاضی کی یہ آواز فضا میں بلند ہوتی ہے، اور فوری سے وہ معافی کی آواز جب بلند ہوتی ہے اور فضا میں نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کتنی ہی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے، اور اس بات کا اعلان ساتھ ہی چلتا ہے کہ حقیقی بلندی تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ بات ان لوگوں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھا دی کہ جو اللہ نے حد مقرر کر دی ہے اس حد کو نافذ کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے سمجھوتے کو بروئے کار نہیں لایا جائے گا۔ اور یہ دنیا پر ایک حقیقت ایک دفعہ پھر ثابت ہوئی۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے میں بھی انصاف کا بول بالا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔